أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال مولانا أمير المؤمنين وقال وقال علي رضي الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات اس مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے اس مجلس اعزا کے ساتھ ساتھ شہادت سید الاوصیاء امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کی مجلسیں جو اس امام بارگاہ میں منعقد ہوئی ہیں اور دنیا میں جہاں کہیں پر بھی منعقد ہوئی ہیں، تمام مجالس اور سوگواریوں کی قبولیت کے لیے ان مجالس اور اس مجالس میں جس شہید کا تذکرہ ہوا ہے اس شہید کی عظمت کے سائے اسی طرح سے ذکر اہل بیت کرنے اور بارگاہ خداوند عالم سے متصل رہنے کی توفیق ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں یہ توفیق قیامت تک باقی رہنے کے لیے زمانے کی گمراہی اور انحراف سے ہم سب کی حفاظت اور ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے ماہ مبارک رمضان کے 21 دنوں میں جو عمل بھی ہم نے انجام دیا ہے ان تمام اعمال کی بحق علی ابن ابی طالب قبولیت کے لیے اور بچے ہوئے زندگی اور بچے ہوئے ایام میں اسی طرح سے اللہ کی عبادت اور اطاعت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق ہمیں سب نصیب ہونے کے لیے، دنیا کے تمام مظلوموں کو امام کے ظہور سے نجات حاصل ہونے کے لیے، امام کے تعجیل فرج کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و خداوند عالم کا یہ کرم رہا کہ اس نے یہ فکر ذہن میں ڈالی کہ ان مجالس سے اس موضوع پر گفتگو کی جائے، فضائل شیعہ اور صفات شیعہ۔ اس موضوع کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے دو کتابوں کا، ایک مؤلف ایک عالم کی دو کتابوں کا ہم نے استفادہ کیا، دو کتابوں سے، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 381 ہجری قمری میں ہوا ہے، تقریباً آج سے 1086 سال پہلے اس عالم کا انتقال ہوا ہے۔ اماموں کے زمانے سے ان کا زمانہ بڑا نزدیک رہا ہے، تو انہوں نے دو کتابیں لکھی، ایک کتاب میں شیعہ کے فضائل بیان کیے، دوسری کتاب میں شیعہ کے وظیفے بیان کیے کہ ایک شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے، اور تعداد کے اعتبار سے جو روایتیں فضائل شیعہ میں ہیں وہ 45 ہیں، اور جو صفات شیعہ میں حدیثیں ہیں وہ 71 ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اماموں نے جتنی توجہ صفات شیعہ پر کی ہے بنسبت فضائل شیعہ کے زیادہ کی ہے، اس لیے کہ نام سے کوئی چیز ہونے والی نہیں ہے جب تک کہ انسان کی صفت نیک نہ ہو۔ صفات ہیں جو انسان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک، انسان نہ بھی بتائے
اس کا کردار، اس کی صفت دیکھ کر بندہ اس کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ایک روایت آج آپ کی خدمت میں اسی کتاب سے، ایک فضائل شیعہ سے، ایک صفات شیعہ سے عرض کرنی ہے۔ جو فضائل شیعہ میں روایت ہے، اس روایت کے راوی جنہوں نے روایت ہم تک پہنچائی ہے ان کا نام ہے سدیر سیرفی، چھٹے امام کے بڑے مخلص صحابیوں میں سے ہیں، نام ہے سدیر۔ جناب سدیر سیرفی روایت انہوں نے کی ہے، جو روایت ابھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو پہلے دیکھیں کہ جناب سدیر کس عظیم صحابی کا نام ہے، یہ کون عظیم صحابی ہے۔ جناب سدیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں چھٹے امام سے ملاقات کے لیے آپ کے بیت الشرف پہنچا۔ جیسے میں گھر کے آنگن میں گیا تو میں نے دیکھا کہ امام کے کمرے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، چھٹے امام گریہ فرما رہے ہیں۔ میں آہستہ سے اندر داخل ہو گیا، میں نے دیکھا کہ امام کا سر سجدے میں ہے اور گریہ فرما رہے ہیں، اور گریہ فرماتے فرماتے آپ کے زبان پر کچھ جملے ہیں، اے میرے آقا کیا ہوگا، اے میرے آقا کیسے ہوگا، اے میرے آقا کب یہ ہوگا، اس طرح کے کچھ جملے تھے جو امام کے زبان سے جناب سدیر سیرفی نے سنے۔ جناب سدیر کہتے ہیں کہ میں انتظار کرتا رہا کہ امام سجدے سے فارغ ہو جائیں، آرام پا جائیں تو میں پھر امام سے اپنا سوال پوچھوں۔ جیسے امام سجدے سے فارغ ہو گئے اور امام کی حالت تھوڑا سا سازگار ہوئی کہ امام بات کر سکوں میں امام سے، تو میں نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ سجدہ اور سجدے میں گریہ اور گریے میں وہ جملے، کیا میں سوال کر سکتا ہوں کہ اس کی وجہ اور یہ کیا مسئلہ تھا، میں کیا پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ کہا کہ سدیر ہاں، ہم نے وہ کتاب پڑھی آج جس کتاب میں قیامت تک کے آنے والے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہماری 12ویں امامت کی کڑی ہوگی وہ پردہ غیبت میں چلے جائیں گے، اور اس وقت کے شیعوں کا بڑا سخت امتحان ہوگا۔ ان کی حالت سوچ کر میں رو رہا ہوں، بڑا سخت امتحان ہوگا ان شیعوں کا، بڑے آزمائشوں سے ان کو گزارا جائے گا اور گزرنا پڑے گا۔ میں ان لوگوں کے زمانے کے حالت کو دیکھ کر یہ آنسو بہا رہا ہوں، اور یہ میں نے دعا کی کہ امام مہدی کو خدا کب جلدی بھیجے گا تاکہ یہ مسئلے اور یہ مسائل شیعوں کے، ہمارے چاہنے والوں کے حل ہو جائیں۔ ٹھیک، تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اگر سدیر سیرفی میں امام 12 کے بارے میں ماننے سننے کی طاقت نہ ہوتی تو جناب امام صادق علیہ السلام نہ بتاتے۔ تو امام کا بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب سیرفی کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ چھٹے امام کی امامت کے دور میں رہتے ہوئے 12ویں امام کی امامت کے بارے میں واقعات سنے۔ تو یہ عظیم صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ چھٹے امام کی خدمت میں آیا، اور امام کے ساتھ آپ کے بڑے مخلص صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ ایسے صحابہ چھٹے امام کے، مخصوصاً چھٹے امام کے صحابیوں میں ایسے صحابہ گزرے ہیں، جب وہ اندر آتے تو امام اٹھ کر کھڑے ہو کر اپنی جگہ بٹھاتے، ان کو آپ ادھر تشریف رکھیں، اس لیے کہ آپ نے ہمارے لیے بہت خدمت انجام دی۔ ایک صحابی گزرے چھٹے امام کے جن کا نام زرارہ ابن عیون، اور ایک صحابی گزرے ہیں ابان بن تغلب یا تغلب۔ جناب ابان کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب ابان، امام کی محفل میں ایک مرتبہ ابان کا نام آیا تو امام نے فرمایا کہ میں ابان سے راضی نہیں ہوں۔ ابان کا بیٹا بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ۔ جب محفل ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا مولا میرے بابا سے وہ کیا غلطی ہو گئی کہ آپ کی زبان مبارک سے میں نے یہ جملہ سنا کہ میں ابان سے راضی نہیں ہوں۔ امام نے کہا سارے چلے جانے دو، پھر آپ ادھر ہی رہیں، میں آپ کو بتاؤں گا مسئلہ کیا ہے۔ جب سب چلے گئے، ابان کا بیٹا وہاں بیٹھ گیا امام کی خدمت میں، تو امام نے فرمایا جناب خضر کا واقعہ تم نے قرآن میں پڑھا ہے؟ کہ مولا کون سا؟ کہ جناب خضر اور جناب موسیٰ جب دریا میں سفر کے لیے نکلے کرتے ہیں، یہ میرے سمجھ میں آیا۔ بیٹھتے عبادت کرتے ہیں، یہ بھی میں سمجھ جاؤں گا کچھ حد تک۔
جاگتے ہوئے عبادت کریں گے یہ بھی ایک حد تک بات آسان ہے، لیکن سوتے ہوئے اور مرنے کے بعد بھی عبادت، تھوڑا سا مجھے آپ اس مسئلے کی وضاحت کر دیں۔ دیکھیں کل کی روایت اگر آپ کے ذہن میں ہے، رسول نے ایک روایت پڑھی، وہاں پر لوگوں نے کیا رویہ اختیار کیا، نبی نے بات ادھوری روک دی تو لوگوں نے کیا کیا، لوگ خاموش ہو گئے، مطلب ان کے اندر نبی کی باتوں کو سننے کی ظرفیت نہیں تھی۔ لیکن یہاں سدیر نے فوراً امام سے سوال کیا، مولا مجھے 3 چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، کھڑے ہوئے قیام کی حالت میں، بیٹھی ہوئی حالت میں، جاگتی ہوئی حالت میں عبادت کرتی ہے، میری سمجھ میں آ گئی بات۔ اب یہ سوتے ہوئے کیسے عبادت کرتے ہیں اور مرنے کے بعد کیسے عبادت کرتے ہیں، یہ میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، آپ مجھے سمجھا دیں۔ امام نے کہا سدیر یہ بتاؤ، ابھی آپ سے اگر سوال کریں امام کے جواب سے پہلے آپ سے، جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے سونے سے ہماری فکر سوتی ہے یا نہیں سوتی؟ فکر سوتی نہیں ہے، ٹھیک؟ بدن سو جانے کی وجہ سے وقفہ آ جائے گا وہاں پہ، لیکن فکر نہیں سوتی ہے۔ کیوں؟ سمجھے ہم نے سوچ رہے ہماری فکر یہ تھی سونے سے پہلے کہ ایئرپورٹ نکلنا ہے، جیسے اٹھیں گے تو پھر کیا کریں، کہاں سے کریں، یہ شروع ہو جائے گی فکر، جہاں رکی تھی وہاں سے شروع ہو جائے گی۔ اگر سوتی تو جیسے سوتے ہوئے ہم اٹھنے کے بعد 5-10 منٹ بستر میں بیٹھے رہیں گے، پھر 2-3 منٹ جو ہے وہ موڈ بنانے میں ٹائم لگائیں گے۔ اگر فکر بھی سو جاتی تو فکر کو بھی میں کیا سوچ رہا تھا سونے سے پہلے وہ چیز سوچنے کے لیے وقت لگانا تھا۔ یہ وقت نہیں لگانا بتا رہا ہے کہ فکر سوتی نہیں ہے۔ اب اسی طرح سے نبی نے، امام نے جو جواب دیا جناب سدیر کو، آپ سے ایک اور سوال جو روایت کا ہے، ہم سو جائیں تو محبت سوتی ہے یا نہیں سوتی؟ ہمارے دلوں میں جو محبت ہے اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے بہنوں کی، اپنے ماؤں کی، اہل بیت کی، یہ محبت ہم سو جائیں تو محبت سوتی ہے یا نہیں سوتی؟ محبت نہیں سوتی۔ ہاں بدن آرام کرنے کی وجہ سے وہاں پر، اس کو اگر آسانی سے آپ کی خدمت میں سمجھانا چاہیں تو ایسے ہے جیسے آپ اپنے موبائل کو کہیں پروگرام میں بیٹھ کے فلائٹ موڈ پہ رکھ دیں تو موبائل نیٹ ورک جمع ہوا نہیں، اس سے سب کچھ تیار ہے، بس اس کو فلائٹ موڈ سے کیا کرنا ہے، باہر کر دیں تو سارا معاملہ پھر کیا ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا۔ تو جب ہم سوتے ہیں تو فلائٹ موڈ میں جاتے ہیں، پھر جیسے اٹھ گئے تو وہ محبتوں کا سلسلہ ذرہ برابر کچھ کمی پیشی نہیں آتی ہے۔ تو امام نے فرمایا سدیر تمہارے دل میں جو ہماری محبت ہے، تم سو جاتے ہو محبت جاگتی رہتی ہے، اب اس جاگتی ہوئی محبت کا احترام ضروری ہے یا نہیں؟ جب احترام ضروری ہے تو تم سوئے ہوئے ہو، اب اس محبت کا احترام کون کرے؟ تو اللہ نے اہل بیت کی محبت کے عظمت کو دیکھتے ہوئے 2 فرشتوں کو تمہارے ساتھ مأمور کیا ہے، ذمہ داری دی ہے، اے فرشتوں جب یہ اہل بیت کا چاہنے والا سو جائے تم اس محبت کے اطراف عبادت کرتے رہو، تمہاری عبادت اس کے لیے لکھی جائے گی، اس لیے کہ اس کے دل میں یہ محبت ہے۔ تو عبادت کرو گے تم، وہ عبادت حساب ہوگی محبت رکھنے والے کے لیے۔ یہ ہے کہ تم لوگ سوتے ہوئے عبادت کرتے ہو، کہا مولا ہاں یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، سوتے ہوئے والا مسئلہ۔ مرنے کے بعد کیسے؟ تو مرنے کے بعد، اس سے پہلے جو کسی جشن میں ہم نے ایک شعر پڑھا تھا، جیسے ہم مریں گے قبر میں جائیں گے تو کس کی زیارت ہوگی؟ وہاں پہ امام کی زیارت ہوگی، جو ہمارے عقیدے کے مطابق جب امام کی زیارت ہوگی تو ہم مر گئے ہیں، لیکن وہ محبت کا سلسلہ کیا ہے؟ جاری ہے۔ اب یہ 2 فرشتے جو بندے کی پوری زندگی ساتھ رہا کرتے تھے، یہ جب یہ بندے کا انتقال ہو جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک
جس بندے کی طرف سے ہم عبادت کیا کرتے تھے وہ بندہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ جواب دے گا، اے میرے فرشتوں، اس کے دل میں موجود محبت کے احترام میں قیامت تک اس کے قبر کے پاس بیٹھ کر عبادت کرو۔ اب وہ فرشتے قیامت تک عبادت انجام دیتے رہیں گے اور ان کی عبادت اس بندے کے لیے لکھی جائے گی۔ امام نے فرمایا اس طرح سے تم ہماری محبت رکھنے کی برکت سے مر بھی جاؤ تو تمہاری عبادت چلتی رہتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس لیے کہ یہ جو محبت آئی ہے بڑی، اس کی ایک تاریخی مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ نبی کریم اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ محو گفتگو فرما رہے تھے۔ ایک ایسے مقام پر آپ حضرات جمع ہوئے تھے، سامنے گلی تھی، بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ یا کھڑے ہو کر باتیں چل رہی تھی۔ گلی ایسے تھی، سامنے ایک دم گلی، پھر اس گلی کے سامنے ایک گلی ایسے جا رہی تھی، یہ گلی ادھر ختم ہو رہی ہے، یہ ایک راستہ ادھر سے نکل رہا ہے۔ تو اب جو چیزیں وہاں سے گزریں گی، سمجھا اگر 20 فٹ کی گلی ہے، 10 فٹ کی گلی ہے، تو جو گزریں گی منٹوں میں، سیکنڈوں میں کیا ہو جائیں گی وہ چیزیں۔ اگر بندہ چل رہا ہے تو 5 قدم میں پاس گزر جائے گا، اگر گاڑی چل رہی ہے، گھوڑے میں کوئی جا رہا ہے، پاس ہو جائے گا جلدی جلدی سے۔ تو نبی کی نگاہ اس گلی میں گزرتے ہوئے ایک جنازے پر پڑ گئی۔ لوگ کاندھوں پر جنازہ لے کر گزرے، اس گلی سے نبی کی نگاہ پڑ گئی۔ جیسے ہی نبی کی نگاہ پڑ گئی اس جنازے پر تو نبی دوڑتے ہوئے اس کے جنازے کے پیچھے چلے گئے۔ ان لوگوں کی بیٹھک چھوڑ دی نبی نے، پہنچے ہیں اس جنازے کے پیچھے۔ اب جنازے کو نبی نے کاندھا دینا شروع کیا۔ جب لوگ کاندھا دے رہے تھے، نبی نے اپنے کاندھے کو اٹھایا اس جنازے کو۔ جنازہ پہنچا، نماز کی نوبت آئی تو سب نے کہا یا نبی اللہ آپ ہیں، اگر اس بندے کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھائیں اس کی آپ تو بسم اللہ۔ تو نبی نے فرمایا اسی لیے تو دوڑ کے آیا ہوں میں۔ نبی نے نماز پڑھائی، قبرستان میں لے جا کے نبی نے دفن کیا۔ جب قبر بند کر دی، لوٹ رہے تھے، اصحاب نے فرمایا یا نبی اللہ یہ کس گاؤں کا، کس شہر کا، کس خاندان کا بندہ تھا نہیں معلوم، پتہ نہیں دنیا کے کس کونے سے غلامی کو غلام بن کر کسی کے گھر میں آ گیا تھا، کوئی اس کا جاننے پہچاننے والا یہاں پر نہیں تھا، لیکن اس کی تشییع جنازہ میں آپ نے جو یہ عمل انجام دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا جب میں اس گلی میں کھڑا ہوا اور یہ جنازہ لے کر تم گزر رہے تھے، اس کے دل سے نور محبت علی کا اجالا میں نے دیکھا، نور اہل بیت میں نے دیکھا۔ میں نے کہا کہ اہل بیت اور اہل بیت کی محبت رکھنے والا لوگوں میں غریب ہو سکتا ہے، ہمارے درمیان غریب نہیں ہو سکتا۔ نبی نے کاندھا دے دیا ہے تو یہ محبت کا چراغ بندہ مر بھی جائے جلتا رہتا ہے۔ اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا اے سدیر، جو ہماری محبت رکھنے والے ہوتے ہیں وہ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی ان کی عبادت چلتی رہتی ہے۔ تو یہ عظمت۔ سدیر نے ایک اور سوال کیا امام سے، اس روایت کے بعد ایک روایت ہے، اس روایت کا صرف نچوڑ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے مختصر۔ سدیر نے ایک سوال کیا امام سے، مولا کیا آپ کی محبت رکھنے والا موت سے جب فرشتہ آ کر ابھی اس وقت میرے سے پوچھیں، آپ سے پوچھیں کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے؟ اب بندہ ہو سکتا ہے کوئی بھی جواب دے، لیکن تھوڑا نہ تھوڑا بندے کے دل میں موت کا خوف ہوتا ہے، ٹھیک، یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم کہیں ٹھیک، لیکن اگر بالکل نہیں ہے تو الحمدللہ۔ سدیر نے ابھی اس وقت ہے، لیکن یہ جو ڈر کی باتیں کی جاتی ہے موت کے وقت کا ڈر، یہ ہم چاہیں نہ چاہیں آنے والی تو ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ جب ملک الموت روح نکالنے کے لیے آئیں گے تو ملک الموت
کنار میں بیٹھ کر کہیں کہ بھائی وہ ٹائم آ گیا جس ٹائم سے آپ کبھی فلاں ہاسپٹل جا کے علاج کرواتے تھے، کبھی وہ آپ کی زندگی تھی تو چل گئی، اب آپ کی زندگی یہاں پر ختم ہے، اب کوئی بھی چیز آپ کی کام آنے والی نہیں ہے، جس سے تو گھبرا رہا تھا وہ ٹائم اب تیرے لیے آ گیا ہے۔ تو ہر بندے کو اس دنیا سے جانا ہے، لیکن جو ملک الموت روح نکالتے ہیں یہ بڑا سخت مرحلہ ہے۔ یہ مرحلہ مرنے والے کو معلوم ہے، ملک الموت کو، خدا کو، ہم وہاں رہیں گے ہم کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ مرنے والے کے کنار میں ایک روایت ہم نے پڑھی، جب کوئی بندہ گناہوں کی وجہ گناہ کرنے کے بعد اس دنیا سے جاتا ہے، جب اس کو اس تختے میں لٹایا جاتا ہے یا اس جگہ پر جہاں غسل دینا ہے، روایت کے جملے ہیں، یہ باتیں ہمارے اعتبار سے ہم کو اہل بیت کے کہنے پر ایمان رکھنا ہے، اس لیے کہ یہ وہ ازواج ہیں جو ہر بات کا علم ان کے پاس ہے۔ امام نے معصوم نے فرمایا جب بندے کو ہم اس پہ لٹائیں گے غسل خانے میں لے جا کے، کتنے آرام سے لے جا کے لٹائیں گے کہ بھائی آہستہ آہستہ لٹاؤ بھائی آہستہ، کہتے ہیں جب اس کو اتنے فاصلے سے رکھا جاتا ہے اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے مجھے پھینک دیا گیا۔ اب یہ سختی موت کی ہے، اس لیے ہم کو کیا دعائیں مانگنے کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ مغفرتاً قبل الموت، راحتاً عند الموت، مغفرتاً بعد الموت۔ یہ بہت بڑی انسان کی کامیابی ہے کہ انسان کو موت سے پہلے اہل بیت کی اور خدا کی راہ میں زندگی بسر کرے، موت سکون کی ہو بندے کی، یہ بہت بڑی کامیابی انسان کی۔ تو سدیر نے سوال کر لیا مولا جب ملک الموت آئیں گے روح نکالنے کے لیے، وہ منظر بندہ ہے ملک الموت ہے، کیا اس وقت آپ کی محبت رکھنے والے ڈریں گے؟ امام نے فرمایا ہاں تھوڑا سا ڈریں گے، فوراً ان کا ڈر دور ہو جائے گا۔ کہ جیسے ہی ملک الموت آئیں گے قریب تو جو گھبراہٹ ان کی ہوگی، اس گھبراہٹ کو دیکھ کر ملک الموت کہیں گے کہ بھائی ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، آنکھ اٹھا کر دیکھو۔ جب وہ آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے، سراہنے رسول خدا سیدہ فاطمہ امام علی ان کے انوار کو یہ بندہ دیکھے گا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی۔ جیسے ہی ان انوار کو دیکھے گا تو ان کے نور کی زیارت سے بندہ کہے گا اے ملک الموت جلد نکال لے تاکہ میں ساتھ جا کے ان کے۔ یہ اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی محبت رکھنے والوں کی فضیلت۔ اب اس کے ساتھ جو دوسری کتاب صفات شیعہ میں یہ ایک روایت ہے، اس روایت کو آپ اور ہم اگر غور کریں، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے جو لکھی ہے، کہا کہ 8ویں امام سے کسی نے آ کے پوچھا مولا آپ کی محبت رکھنے والے کی کوئی پہچان؟ امام نے فرمایا کہ جو بھی ہمارا سچا محبت رکھنے والا ہو اس کی زندگی میں ایک خدا کی سنت ہونی چاہیے، ایک رسول کی سنت ہونی چاہیے، ایک ایمان کی سنت ہونی چاہیے۔ یہ 3 سنتیں جس کے اندر ہوں گی وہ بندہ ہمارا سچا چاہنے والا ہے۔ اگر یہ 3 اللہ کی ایک سنت، رسول کی ایک سنت اور ایمان کی ایک سنت نہ ہو تو وہ بندہ اپنے ایمان میں اپنی محبت میں ادھورا ہے۔ کہ مولا وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کہا کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ خدا بندوں کے گناہ دیکھتا ہے لیکن کسی کو بھولتا نہیں ہے۔ تو ہمارے چاہنے والے کو چاہیے کہ اگر وہ ہمارا سچا چاہنے والا ہے تو کسی کی غلطی دیکھے تو سامنے جا کے نہ بتائے، اگر بتا دیا تو وہ ہمارا چاہنے والا ہے، وہ سچا چاہنے والا ہمارا ہے۔ اب اس صفت کو ہمارے زندگی میں دیکھ پریکٹیکل لائف میں ایک تو جو غلطی نظر آ جاتی ہے اس کو جا کے بتائیں تو بھی غنیمت ہے۔ جو غلطیاں بندے نے سنے ہیں یا چلتے پھرتے مجھے لگ رہا ہے یہ بندہ وہاں جا رہا ہے، یہ جو آگے ہم بتاتے ہیں، حدیث ہے ان اللہ فوض الی المؤمن
الاختیار اللہ، اللہ نے ایک مومن سے کہا کہ اے بندہ مومن تو جو کرنا چاہے کر لے، لیکن ایک اجازت میری طرف سے تجھے یہ نہیں ہے کہ تو اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان ذلیل نہ کر، اپنے آپ کو ذلت کے کام نہ کر، اس کے بعد تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ تو خداوند عالم نے جب خود بندے کی ذلت خود کے ہاتھوں سے کرنے کی اجازت نہیں دی ہے تو دوسروں کی ذلت اٹھانے کی خدا نے کس کو اجازت دے دی ہے؟ پہلے ہم دوسروں کے بارے میں بات کرنے سے پہلے لاکھ مرتبہ سوچیں، لاکھ مرتبہ سوچیں۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ ہمارے شیعوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ دوسروں کے گناہوں کو اچھالتے نہیں ہیں، جا کے نہیں بتاتے ہیں، بلکہ دفاع کرنا ہے۔ اگر بتا دیا جائے تو دفاع کرنا ہے۔ حسن ظن کہا گیا ہے، اسلام میں کہا گیا ہے ایک انسان دوسرے انسان کے کاموں کو دیکھ کر حسن ظن سے دیکھے۔ حسن ظن کا مطلب یہ ہے، سمجھیں، اگر ایک بندہ خدا نہ کرے شراب کی دکان کے باہر کھڑا ہوا ہے تو ہم یہ نہ کہہ دیں کہ شراب کی دکان کے باہر کھڑا ضرور یہ پینے کے لیے گیا ہے یا اس نے جس کو استعمال کیا ہے، کہیں شاید کسی سے ملاقات کے لیے گیا ہوگا یا جاتے جاتے کچھ دیر کے لیے وہاں پر، یعنی گمان کیا رکھے؟ نیک رکھے بندہ۔ یہ امام کے چاہنے والوں کی نشانی، ہماری جان قربان۔ مولا امیر المومنین کی شہادت کی مجلس ہے اور مولا امیر المومنین کے ہم بہت فضائل سنتے ہیں، کم ہیں لیکن بنسبت ذکر زیادہ ہوتا ہے مولا کا۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کب نازل ہوئی ہے؟ یہ حاتم غیبی کی آواز کب آئی ہے؟ جنگ خندق کے بعد، جہاں پر مولا امیر المومنین کے ہاتھوں سے فتح ہوئی تو حاتم غیبی کی آواز آئی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اب اس خطاب کو نبی نے کہاں استعمال کیا؟ ابھی مشہور ہو گئی تھی بات، یہ بات پھیل گئی تھی معاشرے میں۔ نبی کریم نے امیر المومنین سے وسائل الشیعہ ایک کتاب ہے، وسائل الشیعہ میں جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 426 میں روایت لکھی ہوئی ہے۔ جناب رسول اللہ نے فرمایا امیر المومنین سے، یا علی، اگر آپ کی نگاہوں کے سامنے کوئی بندہ کھلا گناہ کرے، کھلا گناہ، فاحشہ کا لفظ آیا ہے، من فعل فاحشتن، جو بندہ کھلا ہوا گناہ کرے آپ کے آنکھوں کے سامنے، آپ کا ریاکشن کیا ہوگا؟ آپ کا ایکشن عمل کیا ہوگا؟ آپ کیا کریں گے؟ امام نے فرمایا استرو، پردہ ڈالتا ہوں۔ میری جان قربان میرے مولا، میری جان قربان میرے مولا، استرو۔ رسول اللہ نے فرمایا، یا علی، اگر دوسری مرتبہ بھی وہ بندے کو اسی حالت میں دیکھو، کہا استرو، یا علی، تیسری مرتبہ اس بندے کو اس حالت میں دیکھو، مولا نے فرمایا استرو، نبی نے بے ساختہ فرمایا لا فتح الا خندق میں جو جملہ اللہ کی طرف سے آیا تھا وہ گناہوں کو چھپانے کے بارے میں نبی نے یہ جملہ استعمال کر کے بتایا، مرحب کو قتل کرنے کے لیے جتنی طاقت چاہیے، دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے بھی اتنی طاقت چاہیے۔ آسان کام نہیں ہے۔ 3 مرتبہ نبی نے پوچھا، یا علی کیا کریں گے؟ پردہ ڈال دوں گا۔ یا علی کیا کریں گے؟ پردہ ڈال دوں گا۔ مولا معاف کرے، اگر علی کا پردہ ڈالنا نہ ہوتا تو ہمارا کردار یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے ہم؟ مولا حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ میں دعائی جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں پروردگار تیرا بہت کرم کہ تم نے بندوں کے گناہوں کو پردہ ڈال رکھا ہے، اگر تو نے لوگوں کے گناہوں پر پردہ نہ ڈالا ہوتا کوئی بندہ دوسرے بندے کے کنار بیٹھنے کے لیے راضی نہ ہوتا، راضی نہ ہوتا۔ یہ پہلی صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اگر ہم اہل بیت کے امیر المومنین کے سچے ماننے والے ہیں تو دوسروں کی غلطیوں کو دیکھ کر بندہ جا کے نہ بتائے، خود اس کے لیے بتائیں۔ روایت میں ہے کہ
ایک سچا ہمارا چاہنے والا وہ ہوتا ہے جو کسی کا عیب دیکھے تو خود اسی کو بتائے تنہائی میں خود اسی کو بتائے، دوسرے کو نہ بتائے. جو روایت استعمال ہوئی ہے ہمارے جان قربان یعنی اہل بیت کی روایتیں جب بندہ پڑھتا ہے، المؤمن مرآت المؤمن، مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. مرآت آئینہ، ہم جا کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، 5 دھبے ہوں، آئینے کے کنار سے ہم چلے جائیں، آئینے کی طرف سے ہٹ جائیں، دوسرا بندہ آئے، کیا آئینہ بتائے گا اس کو کہ تیرے سے پہلے جو آیا تھا اس کے چہرے پر دھبا تھا؟ کہا کہ ہمارا چاہنے والا خود کو منہ پر بتاتا ہے، تنہائی میں بتاتا ہے، کوئی دوسرا آئے تو پھر بتاتا نہیں ہے. المؤمن مرآت المؤمن، مومن کا آئینہ ہوتا ہے، آئینہ ہوتا ہے. دوسری صفت کہا کہ دوسری صفت نبی کی ہونی چاہیے. خدا کی صفت لوگوں کے گناہوں کو، خطاؤں کو بندہ چھپائے. نبی کی ایک صفت ہونی چاہیے ہمارے چاہنے والوں کے درمیان، اور وہ صفت ہے نرمی سے پیش آنا. ہر بندے کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا. نبی کریم رحمت للعالمین، مکے والوں نے کتنا پریشان کیا نبی کے ساتھ، اتنا پریشان کیا کہ نبی کو اللہ کا حکم آیا کہ نبی اب مکہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اب چھوڑ کے چلے جائیں. نبی مکہ چھوڑ کر چلے گئے. مدینے کی جنگوں کا آغاز مکے والوں نے کیا. جب نبی مکہ چھوڑ کر چلے گئے، مکے مدینے میں بھی نبی کو آرام سے نہیں رہنے دیا. جنگوں کا آغاز انہوں نے کیا مکے والوں نے. جنگ بدر، پھر اس کے بعد ایک سلسلہ سیریل چلا اس کا پورا، ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے بعد. جب نبی 8 سال کی کوشش اور کاوش کے بعد انہی ایام میں 20 ماہ مبارک رمضان کو فتح مکہ ہوا ہے. جب نبی گئے ہیں مکہ مکرمہ، نبی کے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ مکہ مکرمہ حج کے لیے جب گئے، زیارت کے لیے، تو جب وہاں پر پہنچے تو مسلمانوں کے دل میں مشرکوں کے تکلیفوں کی اتنی بھڑاس بیٹھ گئی تھی. جیسے مکے کے اندر پہنچے، جیت کر علم لے کر کامیابی کا کنٹرول مکے کا اسلام کے ہاتھ میں آ گیا تھا، تو لوگوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا، آج انتقام کا دن ہے، آج چن چن کر سزا دیں گے تم لوگوں کو جنہوں نے ہمیں ستایا ہے. مسلمانوں کے جوش اور جذبے میں اس اعلان کو سن کر مشرک ڈر گئے، پیچھے کی گلی سے نبی کی خدمت میں آ کے بیٹھ گئے. یا نبی اللہ، مسلمان ایسے کہہ رہے ہیں، ہماری جانیں آپ کے ہاتھ میں ہیں. نبی نے کہا کس نے اعلان کر دیا کہ آج انتقام کا دن ہے؟ اے علی جاؤ میری طرف سے اعلان کرو ایک بلندی پر کھڑے ہو کر، آج محبتیں بانٹنے کا دن ہے، آج بچھڑے ہوئوں کے ملنے کا دن ہے، آج معاف کرنے اور گلے لگنے کا دن ہے. نبی کے اس اعلان سے ہزاروں کی تعداد میں مشرکوں نے اسلام قبول کیا. یہ نبی کی صفت. جب نبی اتنی تکلیف دینے والوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ہم اگر اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ گناہوں کو چھپائیں. دوسری صفت یہ ہے کہ ہر بندے سے ایک روایت ہم نے دیکھی، ایک بندے نے سوال کیا، مولا اگر میں ایک یہودی کے ساتھ سفر کروں تو کیا اس یہودی کے ساتھ میں اپنا اس طرح سے برتاؤ کروں؟ امام نے فرمایا وہ یہودی ہے، تو ہمارا چاہنے والا ہے، تو ہمارا چاہنے والا ہے. اس کو یہ احساس دلا کہ تو ہمارا چاہنے والا ہے. اور ہمارا چاہنے والا کیسے ہوتا ہے، یہ وہاں پر کردار سے اس کو بتا دے کہ تو ہمارا چاہنے والا ہے. وہ یہودی ہو تو کیا. ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا، مولا ایک یہودی کا میں نے قرض لیا تھا ایک یہودی سے، وہ یہودی مر گیا ہے، وہ بندہ مر گیا، وہ پیسہ ہے میرے پاس 500-600 دینار ہے، بندہ مر گیا، کون ہے؟ میں اس کے بیٹے کے پاس گیا تسلیت دینے کے لیے، تو میرے دماغ میں آیا کہ اب بیٹے کو تو معلوم نہیں ہوگا، یہودی کا مال ہے. امام نے فرمایا اگر تم میرا چاہنے والا ہے، اگر اس کے بیٹے کو نہیں معلوم، کیا تیرے اللہ کو نہیں معلوم؟ کیا تیرے امام کو نہیں معلوم؟ یہ غلط ہے، چاہے یہودی کے ہاتھی کا تو پیسہ کیوں نہ ہو. اگر تو نے قرض لیا ہے تو واپس کر، تیری امانت واپس کر دے. تو یہ ثبوت دے کہ تو ہمارا چاہنے والا ہے.
اس چیز سے ایک عینی واقعہ پیش آیا ہے کہ جاپان میں ایک شیعہ فیملی رہتی تھی اپارٹمنٹ میں. جب وہ وہاں سے اپنا جو بھی خدمت تھی، جو کام تھا وہاں ختم کر کے نکلے تو پڑوسیوں نے ان کو بٹھا کر کہا کہ بھائی آپ کس عقیدے کے ماننے والے ہو، وہ عقیدہ ہمیں بتا کے جاؤ. کہا یہ کیسا عقیدہ تھا تمہارا، اتنا عرصہ یہاں پر تم نے زندگی کی، ایک ذرہ برابر نہ ہمیں تکلیف، نہ رنجش، نہ نفرت، کوئی مسئلہ نہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ ہے. کچھ مدت کے بعد وہ فیملی ایران جا کر اپنے آپ کو شیعہ ہونے کا اعلان کیا. کہا کہ جو عقیدہ اتنی محبتیں دیتا ہے وہ عقیدہ اپنانے کے قابل ہے. یہ تیسری امام نے بتایا کہ اللہ کی ایک صفت گناہوں کو چھپانا، رسول کی صفت سب کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا. امام کی ایک صفت بندے میں ہونی چاہیے، وہ ہر حالت میں صبر کرنا، صبر سے کام لینا. یہ صفت امام کی بندے میں ہونی چاہیے. اگر یہ تینوں صفت آ جائیں تو وہ ہمارا چاہنے والا. اگر وہ نہیں، ان چیزوں میں کمی ہے تو اپنے آپ کو ان چیزوں میں ابھارے، پھر ہمارے جو فضائل ہیں وہ فضائل اس کو ضرور مل جائیں گے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے بزرگوں میں، ہمارے آبا و اجداد میں کیا خوبی دیکھی نہیں معلوم ہماری، کہ ہمیں اس در پر حاضر ہونے کی اللہ نے بڑی نعمت دے دی، بڑی نعمت دے دی. یہ جملہ شاید یہاں سے بھی ہم نے کہا ہے، دوسری جگہ بھی ہم نے بتایا ہے. کووڈ-19 میں آپ اور ہم نے ایک مسئلہ بہت دیکھا کہ جو شاپنگ مالز ہوتے تھے، شاپنگ مالز میں ٹیمپریچر چیک کیا جاتا بندے کا. اگر ٹیمپریچر نارمل ہوتا اندر بھیجا جاتا، اگر ٹیمپریچر تھوڑا سا ہائی یا نارمل نہ ہوتا تو بندے کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی. پھر اس کو گائیڈ کیا جاتا تھا کسی ڈاکٹر کے پاس، یا اس سے کہہ دیا تھا بھائی آپ جائیں اپنا علاج کروائیں، آپ کا ٹیمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ اندر نہیں آ سکتے. اس منظر کو دیکھ کر ایک عاشق اہل بیت نے اپنے آپ کی فکر کو کہیں اور جگہ لے کے چلا گیا، رونے لگا. کہا کہ کیوں آپ رو رہے ہیں؟ کہا کہ اگر امام بارگاہ کے باہر محبت کا ٹیمپریچر اہل بیت لگا دیں اور کہیں کہ جو محبت سچی رکھتا ہے وہ اندر آئے، تو ہم میں سے کتنے اندر آئیں گے، کتنے باہر چلے جائیں گے. یہ کرم ہے علی کا جس نے کہا کہ آ جاؤ، میری بارگاہ میں آؤ گے تو تمہیں ترقیاں مل جائیں گی. ہماری جان قربان، ہماری جان قربان. آج ایسی رات تھی 21 کی رات، جس رات میں میرے امیر کا جنازہ اٹھا. 21 کی صبح مولا کی شہادت ہوئی. مولا نے وصیت کی کہ میرا جنازہ رات میں اٹھاؤ، اور مخصوص وصیت تھی امام کی مخصوص وصیت تھی. آپ حضرات اہل بیت کے چاہنے والے اور مجالس میں مسائل اور فضائل سنتے رہتے ہیں. پنجتن پاک میں ایک جنازہ نبی کا تھا جو گھر میں دفن ہو گیا، تشیع نہیں ہوا، لوگ صحیفہ میں مصروف ہو گئے. نبی کے بعد بی بی فاطمہ زہرا کا جنازہ تھا، جو جنازہ بی بی نے وصیت کی رات میں اٹھائیں، مختصر لوگوں کو بلائیں. اس کے بعد ایک جنازہ، اس جنازے پر ابھی کچھ جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. کربلا میں ایک جنازہ، غربت میں وہ جنازہ اٹھایا ہی نہیں گیا. پنجتن پاک میں امیر المومنین کا جنازہ بھی رات میں اٹھا. ہائے ہائے ہائے، مدینے کے غریب حسن کی غربت کتنی ہے. اہل بیت کے گھرانے کا یہ ایک جنازہ تھا جو باہر نکلا تھا، لیکن کیا حالت کی مسلمانوں نے. جب یہ جنازہ واپس آیا ہے اس حالت میں جناب زینب نے ایک جملہ کہا تھا کہ بھیا حسن، میں نے کفن سفید پہنایا تھا، اس کفن سرخ کیسے. مولا امیر المومنین نے وصیت کی، بیٹا حسن، رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا، میرے تابوت کے پیچھے کے 2 حصوں کو تم، میرے دونوں لال آپ اپنے کاندھوں پر اٹھا لو. سامنے کے 2 حصوں کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، وہ خود بخود اٹھ جائیں گے اور آگے چلنا شروع کر دیں گے. بابا، آگے کے حصے کون اٹھائیں گے؟
کہا جبرائیل اور میکائیل آئیں گے میرا جنازہ اٹھانے کے لیے، وہ آگے کا حصہ اٹھائیں گے، جہاں تک یہ جنازہ جائے وہ ساتھ لے کر جائیں، آپ جاتے رہیں، جہاں پر وہ جنازے کا سامنے کا حصہ زمین پر رکھ دیا جائے، آپ بھی پیچھے کا حصہ، 2 ہاتھوں میں میرا جنازہ حوالے کر دینا۔ اتنا میرے مولا نے کہا۔ امام حسن امام حسین وصیت کے مطابق لے کر گئے، قبر کے کنارے رکھا، آخری دیدار کیا بابا کا۔ اب قبر میں رکھنا چاہ رہے تھے، 2 ہاتھ نمودار ہوئے، حسنین پہچان گئے یہ نانا رسول اللہ کے ہاتھ ہیں، میرا نانا علی مرتضیٰ کو اپنے آغوش پہ لینے کے لیے آ گیا ہے۔ حسن و حسین نے کچھ نہیں کہا، دل پر صبر کرتے ہوئے جنازے کو قبر کے حوالے کیا۔ ابھی جنازے کو قبر پہ رکھنا ہی چاہ رہے تھے، کیا دیکھا کہ قبر کی پینٹی سے کسی بیوی کی رونے کی آواز آ رہی ہے، اوپر کپڑا لگایا ہوا ہے۔ امام حسن نے کپڑے کو ہٹایا، کیا دیکھا؟ اماں فاطمہ۔ جب ماں کو دیکھا حسنین کریمین نے، دل غم سے بھرا ہوا تھا، کہا اماں مدینے میں آپ کا پہلو شکستہ دیکھا تھا ہم نے، اماں کوفے میں بابا کا سر شکستہ، اماں وہاں رات میں آپ کا جنازہ اٹھایا تھا، یہاں رات میں بابا کا جنازہ ہم اٹھا رہے، اماں وہاں بھی نانا کے ہاتھ آئے تھے، یہاں بھی نانا کے ہاتھ۔ دفن کر دیا مولا نے۔ جب باہر جا رہے تھے، واپس جا رہے تھے، لوٹ رہے تھے، بس 2 فقرے مصائب کیے یہاں پر آپ حضرات اور ہم نے دیکھا ہے اس منظر کو۔ جب اپنے مرحومین کو ہم دفن کرنے کے لیے لے جاتے ہیں تو ہمارے گھر کی جو بہنیں مائیں ہوتی ہیں وہ گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، مرد حضرات قبرستان جائیں گے، دفن کر کے آنے تک بیویاں گھر میں انتظار کرتی رہتی ہیں۔ جیسے ہی بھائی واپس لوٹ جاتے ہیں، بہنیں گلے مل کر بھائیوں سے رونا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر! جب علی کے بچے واپس آئے، حسن سے زینب لپٹ گئی، حسین سے کلثوم، بھیا میرے باپ۔ جب امام گھر کی طرف واپس لوٹ رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے، ایک ٹوٹے ہوئے گھر سے کسی ضعیف کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میرا مولا حسن چلتے چلتے آپ نے اپنے قدموں کو روک دیا، اس ٹوٹے ہوئے مکان کے اندر گئے، جانے کے بعد دیکھا کہ ایک ایسا بندہ ہے جو پیروں سے اتنا کمزور ہے کہ چل نہیں سکتا، کپڑے گوسیدہ ہیں، کوئی اس کے پاس سہولت نہیں ہے، اس سے آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا۔ امام حسن قریب بیٹھ گئے، جناب آپ رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں کیا بتاؤں، 19 رمضان سے میرا محسن نہیں آ رہا ہے۔ ایک محسن تھا جو ہر دن آ کر مجھے اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلایا کرتا تھا، 3 دن گزر گئے ہیں، وہ محسن میرے پاس نہیں آیا، میں بھوک سے تڑپ رہا ہوں، کوئی میرا پرسان حال نہیں ہے۔ امام حسن نے فرمایا اے ضعیف یہ بتا اس قریب کی کوئی پہچان ہے، کوئی نشانی ہے؟ کہ میرے آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا، مجھے نہیں معلوم وہ کیسا بندہ تھا، وہ کیسا مہربان تھا، وہ کیسا کوئی نہ کوئی نشانی کا مجھے کانوں کو سنائی تو دیتا ہے، بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں جب وہ اندر آتا اس ٹوٹے ہوئے گھر کی دیواریں اس کو سلام کرتی تھی، اس ٹوٹے ہوئے گھر کی دروازے اس کو مولا حسن پہچان گئے، کہا کہ اے شخص اب وہ بندہ آنے والا نہیں، ہم اس کو دفن کر کے آ رہے ہیں، میں اس باپ کا بیٹا ہوں، ہم یتیم ہو گئے، اب ہمارا بابا اس دنیا میں نہ رہا۔ اس ضعیف نے کہا کہ کہاں دفن کیے ہیں، مجھے قبر پہ لے جائے۔ قبر پہ گیا، سر قبر پہ رکھ کر ایک دعا کی، پروردگار دنیا سے ایسا قریب اٹھ جائے اب یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں، پروردگار مجھے